من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل ڈیلی اردو انفو میں خوش آمدید۔ آج پچھلی ویڈیو کا اگلا پارٹ ہے جو ہم نے ایک ناول شروع کیا تھا کڈنیپر، اس کی اگلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کڈنیپر کا اگلا حصہ۔ وہ صوفے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر راہداری سے گزرتا اس دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اپنے بندے کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا، جو تابعداری سے سر ہلاتا فوراً دروازہ کھولنے لگا۔ شیرافگن اندر داخل ہوا جہاں وہ کرسیوں میں جکڑی بیٹھی تھی، مگر کل کی بنسبت آج وہ تھوڑا پرسکون نظر آ رہی تھی۔ لو اپنی بیوی کی آخری بار آواز سن لو، کہنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی پستول آئمہ کی جانب اٹھائی، جو حیرت سے شیرافگن کو دیکھ رہی تھی۔ کل تک تو وہ بول رہا تھا عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرتے، اور آج اس پر پستول تانے کھڑا تھا۔ تم اس سے پہلے وہ کچھ کہتی۔ کمرے میں فائر کی آواز کے ساتھ آئمہ کی چیخ بھی گونج اٹھی۔ امید ہے تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی، اب میرا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانا چاہیے۔ فون کان سے لگائے تحکمانہ انداز میں کہتا وہ کال کاٹ گیا۔ پھر نظر پھیر کر سامنے بیٹھی آئمہ کو دیکھا، جو ابھی بھی آنکھوں سختی سے نیچے ہوئے تھی۔ آنکھیں کھول لو، مری نہیں ہو۔ شیرافگن کی آواز پر اس نے باری باری اپنی دونوں آنکھوں کو کھولا۔ اپنا زندہ ہونے کا یقین کر کے اس نے چہرہ موڑ کر دیوار کی طرف دیکھا جہاں گولی لگنے کا نشان موجود تھا۔ تم نے تو جان ہی نکال دی تھی، یکدم اس کی زبان سے پھسلا۔ کہا تھا نا تم سے ڈرو نہیں، ہم عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ کہتا ہوا اس کے سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ آئمہ کو اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیرت ہوئی جو تو سے تم پر آ گیا تھا، مگر اس نے چہرے کے تاثرات سے واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ ویسے میں تمہارے بھائی کو بھی جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اغوا کیا تاکہ تمہیں تمہارے شوہر کی اصلیت بتا سکوں۔ اور یہ لگا آئمہ کو ایک اور جھٹکا۔ تم میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو؟ میرے خیال سے تم لیاری کی رہنے والی ہو، تو یہ کہ میں بھی لیاری میں ہی رہتا ہوں۔ اکثر تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تھا جب کبھی تم اسلام آباد سے کراچی آتی تھی اپنی سوتیلی ماں اور بھائی سے ملنے۔ وہ اس کے تاثرات کو بغور دیکھتا ہوا اس پر ایک نیا انکشاف کر گیا۔ آئمہ حیرت سے اسے سن رہی تھی کہ ماں کے ذکر پر اسے ہسپتال میں موجود جویریہ کی یاد آ گئی۔ ماما، کیا میں اپنی ماما سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں۔ 3 بجے تمہارا شوہر پیسہ میرے اکاؤنٹ پہ بھیج دے گا، اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ کہہ کر اٹھا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آئمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، گلے میں گلٹی سی ابھری کہ تبھی شیرافگن نے اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ آئمہ سانس روکے اب اس کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا جویریہ کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے آرام کر رہی تھی۔ ان کی حالت کل سے تھوڑی بہتر ہو چکی تھی۔ حسان نے گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا اور آئمہ کو کال کرنے لگا۔ وہ صبح سے 2 بار کال کر چکا تھا، لیکن وہ تھی کہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بات ہوئی؟ آنکھیں کھولتے ہوئے انہوں نے نہیب سی آواز میں پوچھا۔ نہیں، کال نہیں اٹھا رہی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
احتشام کو کال کر کے پوچھو طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ جی کرتا ہوں، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اب کی بار احتشام کو کال ملائی، جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ ہیلو، اسپیکر سے احتشام کی آواز ابھری۔ بھائی، آپ کی کال نہیں اٹھا رہی، آپ کی ان سے بات ہوئی تھی؟ نہیں، آج تو نہیں ہوئی، لیکن تم پریشان مت ہو، میں کرتا ہوں اسے کال۔ جی ٹھیک ہے۔ احتشام کے کہنے پر وہ کچھ پرسکون ہوا اور کار بند کر کے جویریہ کو دیکھنے لگا، جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احتشام بھائی بول رہے ہیں ان کی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، ابھی وہ سو رہی ہوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ جویریہ کی طبیعت کے باعث اس نے جھوٹ بولا، نہ جانے وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، پر خاموشی سے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی انہوں نے۔ وہ کرسی پر بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں کمرے کے ایک کونے پر ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کے سوا اور کچھ موجود نہیں تھا۔ سر پر ایک بلب لٹک رہا تھا اور اس کے نیچے رکھی کرسی پر وہ بندھی بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی، مگر کافی اونچائی پر ہونے کے باعث سورج کی ہلکی پھلکی روشنی ہی اندر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے، اس نے افسردگی سے سوچا۔ شیر افغن اسے آزاد کرنے والا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب جائے تو کہاں جائے۔ احتشام اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اسے ہرگز امید نہ تھی۔ اگر وہ خود احتشام کے منہ سے وسعت نہ سنتی تو کبھی اس غنڈے کی بات پر یقین نہ کرتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اندر آتے شیر افغن نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ چلو، تمہاری واپسی کا وقت آ گیا۔ کیا؟ ہاں، اب تم آزاد ہو، مگر یہاں تمہارے لیے بہت خطرہ ہے، اس لیے فوراً یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ وہ اس کی رسی کھولتے ہوئے ساتھ ساتھ ہدایات بھی دے رہا تھا۔ پر میں جاؤں گی کہاں؟ وہ الجھی۔ اسلام آباد۔ یہ میموری کارڈ اور یہ پیسے ٹرانسفر کرنے کی رسید رکھو، وہاں جا کر پولیس کو ثبوت کے طور پر دے دینا تاکہ تمہارے شوہر کو گرفتار کیا جا سکے۔ اس نے دونوں چیزیں آئمہ کی جانب بڑھائیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو ایک بڈھا ہو کر اس اجنبی لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن میں کیسے احتشام کو جیل بھیج سکتی ہوں؟ تو کیا اسے آزاد چھوڑ دو گی تاکہ وہ اگلی بار خود اپنے ہاتھوں سے مار دے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے، جبکہ آئمہ چپ سی ہو گئی۔ چلو، باہر ٹیکسی کھڑی ہے، اپنی چادر سے منہ ڈھانپ کر باہر آ جاؤ، وہ کہہ کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئمہ خواب کسی کیفیت میں چلتی ہوئی اس کے پیچھے آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ہسپتال کی جانب سے روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر جویریہ اور حسان کے پاس بیٹھ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر جاتے جاتے انہیں اچھے سے تاکید کر گئی تھی کہ احتشام کا فون آئے تو اسے نہ بتائیں کہ وہ ان سے ملی ہے یا اسلام آباد آ رہی ہے، وہ اسے سرپرائز دے گی۔ لیکن در حقیقت وہ اس کے علم میں آنے سے پہلے جلد از جلد اسلام آباد پہنچنا چاہتی تھی تاکہ پولیس کے ذریعے احتشام کو گرفتار کرا سکے۔ احتشام ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اسلام آباد آنے کے بعد وہ سیدھا نادیہ کے پاس آئی تھی، جو یہاں رہتے ہوئے اس کی کافی اچھی دوست بن گئی تھی۔ تمہارے سامنے ہے ریکارڈنگ اور میسیجز۔ آئمہ موبائل سے میموری کارڈ نکالتے ہوئے بولی۔ اس میموری کارڈ میں احتشام کے خلاف سارے ثبوت موجود تھے، جسے دیکھنے اور سننے کے بعد نادیہ بھی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ کیا مطلب کیا کروں؟
وہ کڈنیپر بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ احتشام کو جب معلوم ہوگا کہ تم زندہ ہو وہ پھر تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا، اور ویسے بھی ہر کوئی اس کڈنیپر کی طرح نہیں ہوتا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اس نے تمہیں صحیح سلامت کیسے چھوڑ دی۔ ساری بات جاننے کے بعد نادیہ کو سب سے زیادہ حیرت اسی ایک بات پر ہوئی تھی۔ شاید اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ آئمہ نے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اسے خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی۔ ویسے کون تھا وہ؟ تم نے نام وام نہیں پوچھا؟ جیسے وہ مجھے بتاتا۔ ویسے بھی میں اس حال میں نہیں تھی کہ یہ سب پوچھتی۔ وہ جل کر بولی، اچھا چلو چھوڑو، ہمیں اب جلد از جلد پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ چلو اٹھو۔ نادیہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئمہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود میموری کارڈ پر ڈالی، پھر گہرا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کرتی پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئی۔ احتشام، یہ سب کیسے ہوا؟ آخر کون تھے وہ لوگ؟ کیوں مارا آئمہ کو انہوں نے؟ ایک ضعیف خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، جو سکتے کی حالت میں سین میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آس پڑوس کے لوگ اس وقت احتشام کے گھر پر مجمع تھے۔ سب کو آئمہ کے اغوا ہونے اور مرنے کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد ایک ایک کر کے ہر کوئی اس کے دکھ میں شریک ہونے آ رہا تھا۔ آخر کو یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ بیٹا بس صبر کرو، نہ جانے اس معصوم سے کیا دشمنی تھی، کتنی پیاری بچی تھی، اور اب تو ماں بھی بننے والی تھی۔ ایک اور خاتون بولی، جبکہ اپنے ہی گھر سے تھوڑا فاصلے پر گاڑی میں بیٹھی آئمہ دکھ سے اس تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ کل سے اب تک خود کو بارہا سمجھا چکی تھی، مگر اس دل کا کیا کرتی جو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ خود پر ضبط کرتی گاڑی سے اتری اور دھیرے دھیرے مضبوط قدم اٹھاتی دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سرپرائز، میں زندہ ہوں۔ احتشام جو سر جھکائے بیٹھا تھا اس آواز پر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آئمہ، تم زندہ ہو؟ خود پر قابو پاتے ہوئے وہ آئمہ کی جانب بڑھا، مگر کانوں میں پڑتے پولیس سائرن کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگا، جو بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھی۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر احتشام۔ پولیس آفیسر وین سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ کس جرم میں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تمہارے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، اپنی بیوی کو اغوا کروانے اور اس کو قتل کروانے کے جرم میں تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آفیسر کی بات پر احتشام نے گھبرا کر آئمہ کی طرف دیکھا، جو اب نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے سب پتہ چل گیا تھا؟ گھر آئے سارے لوگ اب چہ مگوئیاں کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر پاس کھڑی عورت کو دھکا دے کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسے قابو کیا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا احتشام؟ آئمہ نے افسردگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں کیا؟ مجھے اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دینا چاہیے تھا۔ ساری محنت میری اور کاروبار تم بہن بھائیوں کا۔ اب جب سچ سامنے تھا تو احتشام نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ آئمہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، یعنی وہ صرف اسے راستے سے نہیں ہٹاتا بلکہ آگے جا کر اس کے بھائی کو بھی نقصان پہنچاتا۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں واپس آؤں گا، یاد رکھنا۔ پولیس وین کی طرف جاتے ہوئے وہ چبا چبا کر بولا۔ سارا پلان الٹا پڑ گیا تھا۔
اسے آئمہ سے زیادہ شیر افکن پر غصہ آ رہا تھا، جس نے موٹی رقم اس سے وصول کر کے بھی آئمہ کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی احتشام، تم نے تو ہمارے بچے کا بھی نہیں سوچا۔ پولیس وین کو دور جاتے دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑائی اور کسی کی جانب بھی دیکھے بغیر فوراً وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس دن کے بعد وہ اسلام آباد سے واپس کراچی چلی آئی تھی اور آتے ہی ساری بات حسان کے گوشے گزار کر دی تھی۔ البتہ جویریہ کی طبیعت کے باعث انہیں کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا، مگر قسمت میں شاید مزید امتحانات لکھے تھے کہ ایک ہفتے بعد ہی جویریہ کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائی بہن کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی، لیکن یہی دنیا کا دستور ہے، جو آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے۔ جویریہ کے انتقال کے بعد آئمہ نے خود کی توجہ کاروبار کی طرف مبذول کر لی تھی۔ حسان بھی کالج سے آنے کے بعد فیکٹری چلا جایا کرتا تھا۔ یہ بھی آئمہ کی خواہش تھی، وہ چاہتی تھی کہ ابھی سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تاکہ پھر کوئی احتشام ان کی آنکھوں میں دھول نہ جھونک سکے۔ اوپر سے اس کی اپنی حالت بھی گرتی جا رہی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے وہ اس کے بچے کو بھی صحیح سلامت دنیا میں بھی لا پائے گی یا نہیں، مگر اس بار اللہ نے اس کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا تھا۔ جب 3 ماہ بعد اس نے اپنی چھوٹی سی جنت کو پہلی بار اپنی باہوں میں لیا تھا، اس کا نرم و ملائم لمس اس کے ہر ایک دکھ پر کسی خوشگوار فوار کی طرح ثابت ہوا تھا۔ حسان سوتی ہوئی جنت کو آئمہ کی گود سے لیتا ہوا بولا، ٹھیک ہے تم اسے کاٹ میں لٹا دو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ آئمہ کہتی ہوئی لیونگ روم سے نکل کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ حسان آج فیکٹری سے دیر سے گھر آیا تھا اور اب کھانے کے بعد اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ حسان جنت کو اٹھائے اسے آئمہ کے کمرے میں لے آیا اور کاٹ میں لٹا کر اس سے پیار کرتا واپس کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب کھڑکی پر ڈلے پردے کے پیچھے چھپا شخص حسان کے جانے کا یقین کر کے بغیر کوئی چاپ پیدا کیے کاٹ کے پاس آیا اور جنت کو اپنے بازو میں اٹھا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، جو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ میری شہزادی پہچانا اپنے بابا کو؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جلد تم اور تمہاری ماں میرے پاس ہوں گے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ پھر سے اس کے چہرے کی ایک ایک نقوش کو دیکھنے لگا۔ شکریہ، میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر مزید اچھی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔